نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید وفی الفرقان الحمید الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم نے انسانوں کو دو آنکھیں اور زبان اور ہونٹ نہیں دیے اور دونوں راستے دکھائے؟ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اپنے جسمانی اعضاء کو گنوا کر احسانات جتائے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دی۔ اب یہاں پر تھوڑا غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس یہ آنکھوں کی نعمت، بصارت کی نعمت، یہ دید، یہ نظر اگر نہ ہوتی تو دنیا کو ہم دیکھ نہیں پا سکتے تھے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے نظاروں کو اپنی آنکھوں میں نہیں سما سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آنکھیں دے کر اس دنیا کے نظارے کو، اس کائنات کو ہمارے سامنے منکشف کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان کو اور دو ہونٹ دے کر اللہ نے یہ احسان بھی ہمارے اوپر جتلایا ہے۔ اس چیز پر بھی تھوڑا سا غور کرنے سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ زبان کو گنگ سمجھے اور آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو آپ اشارے تو کریں گے، لیکن آپ الفاظ بول نہیں سکتے، کوئی چیز کا اظہار نہیں کر سکتے، کسی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے، اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتے۔ یہ زبان ہی تو ہے جس نے ہمیں ہماری چاہتوں کو، ہماری دل کی وسعتوں کو، ہماری سوچوں کو زبان پر لا کر اظہار خیال کیا ہے اس زبان نے، اور اسی کے ساتھ جب ہونٹ لگا دیے تو ہم کسی بھی بات کرتے ہوئے اس کو، لفظ کو مضبوطی سے جب پکڑتے ہیں تو ہونٹوں کا سہارا لیتے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو شاید ہمارے مخارج ہماری زبان سے صحیح نہ نکل پاتے۔ تو محترم ساتھیوں، زبان جہاں پر انسانی بولنے، چالنے، گفتگو کرنے کا ایک نعمت ہے، وہاں پر اس زبان سے مختلف ذائقے چکھے جاتے ہیں۔ اب زبان کے سامنے حصے سے کڑوا اور میٹھا ذائقہ ہوتا ہے، چکھا جاتا ہے۔ زبان کی جڑ پہ کڑوا ذائقے کا احساس کیا جاتا ہے، اور زبان پر جتنے ابھار ہیں یہ سینسر سمجھیں اسے، یہ پیغامات رسانی کرتے ہیں دماغ کو، پورے جسم کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہمیں زبان کی نعمت سے نوازا ہے،
گفتار کی نعمت سے نوازا ہے، وہاں پر ہمارے جسم کو میسیجز پہنچانے کے لیے زبان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا ہے کہ وہ زبان کا میٹھا ذائقہ، زبان میں جانے والا لقمہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے، وہ ہر قسم کے جو احساسات ہوتے ہیں اللہ نے اس زبان میں رکھ دیے تاکہ انسان اس سے استفادہ کرتا رہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس زبان کے استعمال کو پر کچھ قدغن لگائی ہے کہ آپ نے زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا ہے، پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے، جیسے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ کوئی بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ بات میرے لیے مناسب ہے، میں جس مقام پہ ہوں، میں جس رشتے میں بات کر رہا ہوں، جس نسبت میں بات کر رہا ہوں، جس تعلق میں بات کروں، کیا وہ تعلق اس زبان پر جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اسے زیب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ ایک دفعہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسی زبان کے بارے میں عرض کیا، یا رسول اللہ، من نجات کس چیز میں ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال امسک علیک لسانک، آپ نے فرمایا اپنی زبان کو روک لو، تھام لو، یعنی زبان کی حفاظت کرو، خلاف شرع اور خلاف عقل کوئی بات مت کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارے لیے گھر کافی ہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی گھر میں بیٹھے رہو، بلا ضرورت ادھر ادھر مت پھرو۔ اور تیسری بات اس کے ساتھ کہی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ روتے رہو، یعنی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو چکے ہیں تو اس کی سرزدگی پر، وہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں اس پر زارو قطار رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، توبۃ النصوحہ کرو، گناہوں پر اترانے کی بجائے، گناہوں پر فخر کرنے کی بجائے، فخر و مباحات کرنے کی بجائے اس پہ رونا چاہیے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، میں نے شرعی حدود و قیود کو پھلانگ کر، میں نے شیطانی راستے پہ چل کر اپنے آپ کو اللہ کی رضا سے دور کر دیا، اس کے رسول کی رضا سے دور کر دیا۔ اب دوستو، اللہ رب العزت اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا اسلام دیا ہے جس اسلام نے انسانیت کو تمام قسم کے خطرات سے محفوظ کیا ہے، وہ فزیکل ہوں، وہ اسپریچول ہوں، وہ روحانی ہوں یا مادی ہوں، وہ دین سے متعلق ہوں یا دنیا سے متعلق ہوں، وہ تعلقات کے درمیان ہوں یا اپنوں میں ہوں یا غیروں میں ہوں، ان تعلقات کے لیے اس زبان کو بہتر سے بہتر ترین استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون سا کام ہے؟ لوگ خاموش رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو جواب نہیں دے سکتے تھے اور مناسب بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول کی بات سننا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔
اللہ کے لوگ خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا، تو آپ نے خود ہی فرمایا حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنا، یعنی سب سے افضل کام اللہ کے نزدیک زبان کی حفاظت ہے۔ اب دیکھیں، روزمرہ کے کاروبار چلاتے، دین و دنیا کے معاملات کو نپٹاتے، اگر ہماری زبان ہی حفاظت میں نہ ہو تو سوچئے ذرا، ہماری نمازیں، ہماری زکوٰۃیں، ہماری خیراتیں، ہماری مراسم عبودیت کہاں قبول ہوگی؟ یہی زبان عبادت میں استعمال ہوتی ہے، یہی زبان کاروبار میں استعمال ہوتی ہے، یہی تعارفی سپاس نامہ پیش کرتی ہے، یہی اپنے نظریات کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے ہم اپنا موقف دوسروں تک کنوے کرتے ہیں۔ اب جب زبان ہی صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے، بے قابو ہو چلی ہے، پھر جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو پھر تعلقات بھی بے قابو ہو جاتے ہیں، معاملات بھی بے قابو ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ کو پکڑا ہے کہ سب سے افضل کام زبان کی حفاظت ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کے رسول نے فرمایا من حفظ لسانہ سطر اللہ عورتہ۔ اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم الامت ہے، دانائے سبل ہے، ہادی برحق ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، حضور ثقلین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بہتر اور اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے ایسی احادیث بیان کی ہے جو دل و دماغ میں رس بس جی جاتی ہے، اور جی چاہتا ہے ان کو سننے کا، اور جی چاہتا ہے ان پر عمل کرنے کا۔ من حافظ لسانہ سطر اللہ عورتہ، جس شخص نے بھی اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے عیبوں کو چھپا لیا۔ اب دیکھو بات کہاں اور کتنی دور تک چلی جاتی ہے۔ حفاظت وہ زبان کی کر رہا ہے، زبان کا استعمال صحیح کر رہا ہے، زبان کو بے دریغ بے لگام استعمال نہیں کرتا، اور اس کا جو رزلٹ ہے، ریزلٹلی اس کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اور حقیقت بات ہے، جب ہم بے معنی لا یعنی بے مقصد ہم بے دریغ اس زبان کا استعمال کریں گے، کسی پر تابڑ توڑ حملے کریں گے، ملامتیں لگائیں گے، تو پھر وہ لوگ بھی ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہمارے زندگی چونکہ انسان ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم نے زندگی کسی موڑ پر بھی کوئی غلطی کی ہوگی تو وہ لوگ سامنے لے کر آئیں گے، یہ تو وہ شخص ہے آج کیسی زبان درازی کر رہا ہے، آج کیسے زبان کا استعمال کر رہا ہے، بڑے تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، اس نے تو یہ کام بھی کیا تھا، یہ بھی یہ کام اس کا ہے، یہ بھی اسی کا کام ہے۔ تو جب آپ اپنی زبان سے دنیا کو محفوظ رکھیں گے، دنیا کو گالی گلوچ نہیں دیں گے، لعن طعن نہیں کریں گے، طعن و تشنیع نہیں کریں گے، جب لوگ آپ کی زبان سے محبت بھری باتیں سنیں گے تو پھر آپ کے عیب بھی کوئی نہیں اچھالے گا۔ حقیقت میں جب آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے تو لوگ بھی آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ کسی بندے کا ایمان درست نہ ہوگا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل درست نہ ہوگا جب تک کہ زبان درست نہ ہو۔ اب دیکھیں، زبان درست تو دل درست، دل درست ہے تو ایمان درست ہے۔ سب سے پہلے بنیاد کیا بنی؟ ایمان کی درستگی دل کی درستگی سے ہے،
اور دل کی درستگی زبان کی درستگی سے ہے۔ زبان درست ہوگی تو دل درست ہوگا، اور اگر دل درست ہوگا تو ایمان بھی درست ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اکثر و بیشتر میں آپ لوگوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس کے نبی نے، اسلام نے، قرآن اور حدیث نے انسانیت کو ترجیحاً لیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت نامہ بھیجا ہے اپنے قرآن کی شکل میں، کلام الہی کی شکل میں، اور اپنے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں ایک قرآنی کتاب، الہامی کتاب دے کر اس دنیا کے مزاجوں کو درست کیا ہے۔ خالق نے مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنا کلام بھیجا، اپنا پیغمبر بھیجا ہے۔ اب اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ ہر صبح کو حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے کہ تمام اعضاء انسانی عاجزی کر کے زبان سے کہتے ہیں تو خدا سے ڈرتی رہنا، ہم سب تیرے تابع ہیں، اور اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، تیرے ٹیڑھ پن کی وجہ سے ہمیں بھی ٹیڑھا ہونا پڑے گا، اگر تو سیدھی رہے گی، باتیں اچھی کرے گی تو ہم اس کی سزا نہیں بھگتیں گے، ہم بھی ٹیڑھے نہیں رہیں گے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، حدیث لمبی چوڑی ہے، میں اس کا کچھ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، یہی تمام بھلائیوں کا مرکز ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، یہی مسلمانوں کی رہبانیت ہے، اور ذکر الہی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، اس سے زمین پر تمہارے لیے نور ہوگا اور آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا۔ اور جو میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اس حدیث میں آخری الفاظ ہیں، اس کو میں حدیث کے الفاظ پڑھے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاحْزُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ، اپنی زبان کو بری بات سے بچائے رکھو، صرف بھلائی اور نیکی کی باتیں نکالو، اس سے تم شیطان پر غالب رہو گے۔ اب دیکھیں کتنی حکمت و دانائی کی باتیں ہیں۔ ہمارا اسلام صرف عبادات کی طرف زور نہیں دیتا، ہمارا اسلام انسان کی روحانی تربیت بھی کرتا ہے، اس کی جسمانی تربیت بھی کرتا ہے، اور معاملات زندگی کو بہتر سے بہترین کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ہماری روحانیت پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے جسم میں حملہ آور ہوتے ہیں شیطان، اس کے حملے سے روکنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَاحْزُنْ لِسَانَكَ، اپنی زبان کو بچائے رکھ، بری باتوں سے بچائے رکھو، الا من خیر، لیکن اچھی اچھی باتیں ضرور کرنا، فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ، اسی ادا سے، اسی طریقے سے تو شیطان پہ غلبہ حاصل کر لے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ احادیث ہمارے ایمان کو تازگی دیتی ہے، فرحت دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک بات میں حکمت ہے، دانائی ہے، اور دنیا کی کامیابی کی چابی ہے۔ دنیا بھی آپ اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا بھی تو بہتر چاہیے، جہاں آخرت ہمیں بہتر چاہیے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانیت کی دنیا بھی بہتر بنائی ہے، اور اس کی آخرت بھی اور عاقبت بھی بہتر بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو زبان کی حفاظت کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت معاذ کی ایک لمبی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں آپ نے فرمایا
کہ کیا میں تمہیں نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، تم اس کو رو کے رکھو زبان کی طرف، واشار الی لسانی، اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس کو رو کے رکھو۔ قلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ کیا ہم اپنی باتوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ قال ثقلتک امک، آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، زیادہ تر لوگ اپنی باتوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں جائیں۔ احمد و ترمذی کی حدیث ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ہمیشہ اپنے اندر ایک شائستگی پیدا کرنی چاہیے، بڑے ڈیسینٹڈ ہونا چاہیے، ہمیں مہذب ہونا چاہیے۔ اگر آپ تہذیب اور شائستگی لینا چاہتے ہیں، یقین جانیے آپ احادیث مبارکہ کو پڑھ لیں۔ حدیث نے اسلام کے اندر مومن کو شائستہ مزاج بنا دیا ہے، مومن کو باادب بنا دیا ہے، مومن کو ادیب بنایا ہے، اور مومن بڑا اچھا متمدن ہوتا ہے، وہ ایک اچھا شہری ہوتا ہے، وہ رسپانسیبل ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے بول کے ساتھ اور تول کر بول کے ساتھ پہلے ہمیں سوچنا چاہیے یہ بات ہمیں کہنی ہے یا نہیں، شرعی طور پر یہ بات کی حیثیت کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس بات کے کہنے سے دوسروں پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سوچنے کے ساتھ ساتھ جب ہم حدیث و قرآن کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہاں سے درس حاصل کرتے ہیں، وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہماری سنجیدگی اور بڑھ جاتی ہے، ایمان اور بڑھ جاتا ہے، زبان پر طراوت سی آ جاتی ہے، دل پر حلاوت سی آ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ اسلام کے مطابق، حدیث و قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔